آئیے آج کے اس تجزیے کا آغاز کرتے ہیں۔ دیکھیں، آج ہم ایک بہت ہی اہم اور سچ کہوں تو تھوڑا سنجیدہ ٹاپک ایکسپلور کرنے والے ہیں۔ ہم اکثر رحمت اور فضل کی بات کرتے ہیں، ہے نا؟ لیکن قرآن کریم میں ان مخصوص اعمال اور رویوں کا بھی بہت واضح ذکر ملتا ہے جو اللہ کے غضب کو دعوت دیتے ہیں۔ اور مقصد یہاں کسی کو ڈرانا بالکل نہیں ہے، بلکہ ہدایت کے اس راستے کو سمجھنا ہے تاکہ انسان ان غلطیوں سے بچ سکے۔ اس تجزیے میں ہم قرآنک آیات کی روشنی میں ان 7 اعمال کا جائزہ لیں گے جو اس غضب کا سبب بنتے ہیں۔ تو چلیے بنا کسی دیر کے سیدھا شروع کرتے ہیں۔ اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ قرآن کی روشنی میں آخر اللہ کا غضب کن پر نازل ہوتا ہے؟ یہ سیدھا سا سوال دراصل پوری انسانیت کے لیے ایک آئینہ ہے۔ دیکھیں، یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اللہ کا غضب اچانک یا بنا کسی ٹھوس وجہ کے نہیں آتا۔ یہ ہمیشہ انسان کے اپنے فیصلوں، اس کی سرکشی اور حق کو اچھی طرح جان کر بھی اس سے منہ موڑ لینے کا نتیجہ ہوتا ہے۔ یہ سوال ہماری آج کی اس گفتگو کی بنیاد ہے، جو ہمیں ان بڑی غلطیوں کی نشاندہی کرنے میں مدد دے گا جن سے بچنا انتہائی لازمی ہے۔ اس تجزیے کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہوگی۔ پہلے ہم ایمان اور حق کے انکار کو سمجھیں گے، پھر انسانیت کو نقصان پہنچانے اور فرائض میں کوتاہی پر بات کریں گے۔ اس کے بعد ناشکری اور بے بنیاد بحث کا جائزہ لیں گے اور آخر میں حفاظت کی اس دعا کی طرف آئیں گے جو ان سب سے بچنے کا بہترین روحانی راستہ ہے۔ تو آئیے اپنے پہلے حصے سے آغاز کرتے ہیں، جو ہے ایمان اور حق کا انکار۔ یہ حصہ سیدھا انسان کے اندرونی اعمال اور اس کی نیت سے جڑا ہوا ہے۔ جب ہم ایمان کے معاملات میں حد سے گزرنے والوں کی بات کرتے ہیں تو انہیں 3 اہم کیٹیگریز میں بانٹا جا سکتا ہے۔ پہلے وہ جو جان بوجھ کر کفر اختیار کرتے ہیں، دوسرے وہ جو منافقت کرتے ہیں یا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، اور تیسرے وہ لوگ جو دین کا یا اللہ کی نشانیوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ان تینوں حالتوں میں جو ایک بات بالکل کامن ہے وہ یہ کہ حقیقت کو پوری طرح جان لینے کے باوجود اس سے اندھا ہو جانا۔ سورہ النحل کے آیت نمبر 106 اس بات کو بالکل واضح کرتی ہے کہ جو شخص حق کو جان لینے اور ایمان لانے کے بعد جان بوجھ کر کفر اختیار کرتا ہے اور اپنے سینے کو کفر کے لیے پوری طرح کھول دیتا ہے، وہ سیدھا اللہ کے غضب کا حقدار بن جاتا ہے۔ یہاں مجبوری کی حالت کو بالکل الگ رکھا گیا ہے، اس کی چھوٹ ہے، لیکن سب سمجھ کر جان بوجھ کر حق کو ٹھکرانا ایک ایسی سرکشی ہے جس کی کوئی معافی نہیں۔ اسی طرح اگر منافق مردوں، عورتوں اور مشرکوں کی بات کی جائے تو ان کی سب سے بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ یہ اللہ کے بارے میں برا گمان رکھتے ہیں، یعنی یہ دکھاوے کے مسلمان بنتے ہیں یا پھر اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کر غلط راستے چن لیتے ہیں۔ قرآن میں نہایت صاف لفظوں میں بتایا گیا ہے کہ ایسے بدگمان لوگوں پر اللہ کا غصہ ہوتا ہے، ان پر لعنت ہوتی ہے اور ان کے لیے ایک بہت ہی برا ٹھکانہ تیار کیا گیا ہے۔ تاریخ میں اگر اس کی مثال دیکھیں تو سورہ البقرہ کی آیت نمبر 61 میں ملتی ہے، جہاں بنی اسرائیل کا واضح ذکر ہے۔ سوچئے، جب انہوں نے مسلسل اللہ کے احکامات کو توڑا، دین کا مذاق اڑایا اور انبیاء کو ناحق قتل کیا تو اس کا نتیجہ آخر کیا نکلا؟ ذلت، محتاجی اور اللہ کا سخت غضب۔ دراصل بات یہ ہے کہ جب سرکشی اور حد سے گزر جانا کسی قوم کا مزاج بن جائے تو اللہ کا عذاب لازمی نتیجہ بن جاتا ہے۔ اندرونی ایمان پر بات کرنے کے بعد اب ہم باہری اعمال کی طرف بڑھتے ہیں۔ دوسرا حصہ ہے انسانیت اور فرائض کا نقصان۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ معاشرتی فرائض میں کوتاہی کیسے غضب کا سبب بنتی ہے۔ جان بوجھ کر کسی بے گناہ مومن کا قتل کرنا ایک ایسا سنگین گناہ ہے جس کی سزا قیامت تک کے لیے جہنم بتائی گئی ہے۔ یہ آیت کسی بھی معاشرے کے تحفظ کا، اس کی حفاظت کا سب سے بڑا اصول ہے۔ اسے محض ایک شخص کا قتل نہیں بلکہ پوری انسانیت کا قتل سمجھا جاتا ہے۔ یہ اس بات کا بہت بڑا اور واضح ثبوت ہے کہ اللہ کی نظر میں کسی انسانی جان کی حرمت کتنی بڑی چیز ہے اور اس حرمت کو توڑنا کیسا سخت غضب لاتا ہے۔ یہاں 2 اہم چیزوں کا موازنہ سمجھنا ضروری ہے جو سورہ الانفال سے ماخوذ ہے۔ ایک طرف حق اور باطل کی جنگ میں صرف بزدلی دکھا کر میدان چھوڑ دینا ایک گناہ کبیرہ ہے جو غضب کو دعوت دیتا ہے، لیکن دوسری جانب اگر پیچھے ہٹنا کسی جنگی حکمت عملی یعنی اسٹریٹجی کا حصہ ہو یا اپنی جماعت سے دوبارہ ملنے کے لیے ہو تو اس کی پوری اجازت ہے۔ یہ چھوٹی سی تفصیل اسلام کے اجتماعی اور عسکری اصولوں کی باریکی کو بہت ہی بہترین انداز میں سمجھاتی ہے۔
چلیے اب اپنے تیسرے حصے پر آتے ہیں، جو ہے ناشکری اور بے بنیاد بحث۔ یہ وہ رویہ ہے جہاں انسان کی انا اور تکبر اسے تباہی کے کنارے لا کھڑا کرتا ہے۔ اس بارے میں سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ جب حق واضح ہو جائے، عقل اور دلیل اسے مان چکی ہو، اور پھر بھی کوئی شخص محض اپنی انا، ضد اور سرکشی کی وجہ سے بے بنیاد بحث اور جھگڑا شروع کر دے، تو یہ انتہائی غلط ہے۔ سورہ الشورى میں واضح کر دیا گیا ہے کہ ایسی دلیل اللہ کے نزدیک پوری طرح باطل ہے، اور ایسے لوگ خود پر سخت عذاب کو دعوت دیتے ہیں۔ سچی بات کو قبول کرنے میں اپنی انا کو بیچ میں لانا واقعی ایک بہت خطرناک فعل ہے۔ ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں بے شمار نعمتیں اور پاکیزہ رزق دیا ہے، لیکن سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 81 میں ایک بہت سخت تنبیہ ملتی ہے، اس میں حد سے نہ گزرو۔ اب حد سے گزرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے رزق کی ناشکری کرنا، اسے بے دردی سے ضائع کرنا یا حرام کاموں میں اڑانا۔ یہ آیت صاف بتاتی ہے کہ جس پر اس وجہ سے غضب نازل ہو گیا وہ یقیناً تباہ ہو گیا ہے۔ تو یاد رکھیں، شکر گزاری صرف زبان کے الفاظ سے نہیں ہوتی، بلکہ اپنے عمل سے اس رزق کی قدر کرنے میں ہوتی ہے۔ اس تجزیے میں اب ہم اس آخری مقام پر آ گئے ہیں جہاں ان تمام سخت چیتاونیوں کے بعد سکون اور امید کی ایک کرن ملتی ہے۔ ہمارا چوتھا اور آخری حصہ ہے حفاظت کی دعا۔ ابھی تک ہم نے ان خطرناک راستوں کا ذکر کیا جو غضب کا سبب بنتے ہیں، لیکن دیکھیں اللہ کی رحمت کہ قرآن کی بالکل پہلی سورہ یعنی سورہ الفاتحہ میں ہی ہمیں ایک ایسی دعا سکھا دی گئی ہے جو روزانہ کی بنیاد پر ہماری ڈھال بن سکتی ہے۔ دراصل یہ صرف ایک تلاوت نہیں ہے، بلکہ ہدایت پر قائم رہنے اور ان تمام غلط راستوں سے بچنے کا ایک روزمرہ کا عہد ہے، ایک پرومس ہے۔ اور یہاں جو الفاظ ہیں مغضوبی علیہم، یہ اس پورے تجزیے کے مقصد کو ایک جگہ جمع کر دیتے ہیں۔ یہ وہ لفظ ہیں جو ہم ہر نماز میں دہراتے ہیں، ہے نا؟ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن پر غضب کیا گیا۔ یہ مغضوبی علیہم دراصل وہی لوگ ہیں جن کا ذکر ہم نے آج کیا، یعنی قاتل، منافق، ناشکرے، تکبر کرنے والے اور دین کا مذاق اڑانے والے۔ اس معنی کو سمجھنے کے بعد یقین کریں نماز کی دعا میں ایک نئی جان پڑ جاتی ہے۔ اس تجزیے کا اختتام ہم ایک بہت ہی اہم سوال پر کرنا چاہیں گے۔ ہم دن میں کئی بار سورہ الفاتحہ پڑھتے ہیں اور اس غضب والے راستے سے بچنے کی دعا کرتے ہیں، لیکن کیا ہمارے روزمرہ کے اعمال واقعی اس دعا کی تصدیق کرتے ہیں؟ سوچئے ذرا، کیا ہم تکبر، ناشکری اور بے بنیاد بحث سے واقعی خود کو بچا رہے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جو ہر کسی کو تسلی سے اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے۔ امید ہے آج کی اس گفتگو نے اس سنجیدہ موضوع کو سمجھنے میں بہترین مدد فراہم کی ہوگی۔ بس اس پر سوچتے رہیے اور ہدایت کے راستے پر قائم رہیے۔